الرحمن الرحیم میں نے کل رات کو ویڈیو کے ذریعے تمام دوستوں کو بتایا تھا کہ میرا پرانا آفیشیل اکاؤنٹ جو کہ کراچی پوچھتا ہے کے نام سے اس کو ہیک کر لیا گیا تھا۔ اس کی جی میل آئی ڈی اور پاسورڈ اور دیگر چیزوں کو چینج کیا گیا تھا اپنی ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے۔ یہ سارے معاملات کیا تھے، یہ قصہ کہاں سے شروع ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 7 اور 8 تاریخ کی درمیانی شب گزشتہ ماہ میں کورنگی 5 نمبر کے پارک کے باہر موجود تھا کہ اچانک سے عدیل افضال صاحب جو کہ اس وقت بھی ایس ایچ او کورنگی ہیں آتے ہیں چند سادہ لباس اہلکاروں کے ساتھ جو کہ اسلحے سے لیس تھے۔ مجھے اسلحے کے زور پر وہاں سے اغوا کیا جاتا ہے۔ اغوا کرنے کے بعد مجھے ایک نامعلوم مقام پر منتقل کیا جاتا ہے اور مجھ پر بدترین تشدد کیا جاتا ہے، بدترین تشدد جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ بدترین تشدد کا مجھے نشانہ بنایا جاتا ہے صرف اپنی ذاتی انا کو تسکین دینے کے لیے، کیونکہ میں گزشتہ 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے تھانہ کورنگی سمیت کورنگی کے علاقے میں پورے ڈسٹرکٹ کورنگی میں ہونے والے آرگنائز جرائم کی نشاندہی کر رہا تھا، جو کہ بہت سے لوگوں کو ناگزیر گزر رہا تھا، ناگوار گزر رہا تھا۔ مگر الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے، میں آج بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور کلمہ پڑھ کے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا حساب تو اللہ لے گا ان سے کہ جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، جنہوں نے مجھے اذیت دی، جنہوں نے میری کردار کشی کی اور مجھے ہر ممکن وہ اذیت پہنچانے کی کوشش کی جو ان کے بس میں تھا۔ یہ میرے اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ آج میں دوبارہ سے 1 ماہ کے طویل عرصے کی پابند سلاسل اذیتیں، ذہنی اذیتیں، پریشانیاں برداشت کرنے کے بعد الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے آج دوبارہ سے بیٹھا ہوں۔ تو یہاں سے میں آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ ایک نامعلوم مقام پر مجھے منتقل کرنے کے بعد بدترین تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ اسی دوران جب میری فیملی یا میرے دیگر دوستوں کو پتہ چلا کہ یہ معاملات ہوئے ہیں تو میرے گھر سے کالز آنا شروع ہو گئی میرے نمبر پر، جو کہ ظاہر موبائل میرے پاس تھے۔ تو ایس ایچ او عدیل افضال صاحب اور ان کے کارندوں نے، آپ یہ دیکھیں، ظلم اور بربریت کی اتنی گندی داستان، اتنا ظلم کیا گیا کہ میری 4 سالہ معصوم بچی یا میری جو وائف مجھے کال کر رہی ہیں ان کو ویڈیو کال پر لے کر مجھ پہ تشدد کیا گیا کہ جی آپ ان کو منع کریں گے یا نہیں کریں گے، کہ یہ پولیس کے خلاف بولنا بند کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ فحاشی کے انڈوں کی ویڈیو بنانا بند کرے گا یا نہیں کرے گا، ورنہ اس سے برا حال کریں گے۔ دیکھیں، میں نے کبھی زندگی میں پولیس کے خلاف نہیں بولا۔ اگر کوئی آرگنائز جرائم چلاتا ہے، خواہ وہ کوئی ایس ایچ او ہو، کوئی چوکی انچارج ہو، کوئی بھی ہو، تو میرا فرض مجھے یہ اجازت دیتا ہے، میرا کام مجھے اجازت دیتا ہے، میرا ضمیر مجھے یہ اجازت دیتا ہے، میرا دین اسلام اور میرا آئین اور قانون اس ملک کا مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس جرم کی نشاندہی کروں۔ تو میرا جرم یہ تھا کہ میں نے تھانہ کورنگی کی حدود میں چلنے والے خواہ گٹکا ماوا کے کارخانے ہوں، خواہ فحاشی کے اڈے ہوں، خواہ آئس کریم پارلر کی آڑ میں چلنے والے فحاشی کے اڈے ہوں، اس کی نشاندہی کی تھی۔ جو ایس ایچ او کورنگی عدیل افضال صاحب کو ناگزیر گزرا، انہوں نے مجھے اغوا کیا، بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، ویڈیو کال پہ میری فیملی کو لے کے ان کے سامنے مجھے تشدد کرتے رہے، اور جب میری طبیعت انتہائی ناساز ہوگی تو مجھے اسپتال منتقل کیا گیا، اور بعد میں اسپتال کی، تھانے کے لاک اپ کی، میری خون آلودہ کپڑوں کی ویڈیو، انہوں نے ویڈیو وائرل کروائی، تصویریں وائرل کروائی، اور وائرل کروانے کے بعد میرے پاس آج ایس ایچ او کورنگی کی وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے جس میں ایس ایچ او کورنگی اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے غصے میں کر دیا، میں نے جو ہے نا ذاتی انا کی بنیاد پر کیا ہے، میں نے ذاتیات کی ہے، کیونکہ صفدر ارائی نے میری ویڈیو چلائی تھی کہ میں جو ہے فحاشی کے اڈوں کی سرپرستی کر رہا ہوں۔ میں نے اس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ جی ہر علاقے میں گٹکا ماوا مین پوڑی چھالیا تو چل رہا ہے، مگر کم از کم ان فحاشی کے اڈوں کو تو بند کر دیں جو کورنگی کی حدود میں چل رہے ہیں، جہاں لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ اس میں غلط کیا تھا۔ مجھے اس کی سزا دی گئی، میری فیملی کو اس کی سزا دی گئی، میری 4 سالہ معصوم بچی کو اس کی سزا دی گئی، اور میں نے 1 مہینہ اذیت اور کرب میں گزارا، اور الحمدللہ مجھے اپنے اداروں پہ اعتماد ہے، مجھے پولیس پہ اعتماد ہے، مجھے دیگر اداروں پہ اعتماد ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس معاملے کی شفاف انکوائری کی جائے گی، اور ایس ایچ او کورنگی سمیت اس کے ساتھ جو اہلکار موجود تھے جنہوں نے مجھ پہ تشدد کیا، اور وہ جو ہے نا ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ میرے پاس اب وہ ویڈیو بھی موجود ہے جب ایک پرائیویٹ گاڑی میں مجھے جنہ اسپتال لے کے جاتے ہیں 4 لوگ، اور مجھے اسپتال چھوڑنے کے بعد تھانہ کورنگی سے دوبارہ مزید نفری منگوا کر جو ہے نا وہاں کھڑی کی جاتی ہے، اور وہ 4 لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ایسا ہوا کیوں میرے خلاف؟ اگر میں اتنا برا تھا تو میرے ساتھ یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے تھی۔
جب میں نے ایک جرم کیا ہی نہیں، جس شخص کو میں گزشتہ 2-3 سال سے ملا ہی نہیں، جس کا نام فرحان ہے، ایک پٹیشن جس پہ یہ مقدمہ درج کیا گیا، جب وہ پٹیشن دائر ہوئی آج سے 3 ماہ پہلے، نہ تو اس پٹیشن میں میرا نام تھا، نہ ہی اس درخواست میں میرا نام تھا، نہ ہی کورٹ نے جو آرڈر کیا اس آرڈر میں میرا نام تھا۔ اس کے باوجود 154 کا بیان جو ہے وہ اس مدعی کی طرف سے لکھا گیا، اور جس وقت یہ مقدمہ درج کیا گیا اس وقت وہ مدعی نہ اس وقت تھانے میں موجود تھا۔ اس کا CDR دیکھا جائے، میرے پاس اس کی کاپی ہے، وہ اس تھانے سے کئی میل دور، کئی کلومیٹر دور موجود تھا، مگر اس کے جعلی سائن کیے گئے اور بعد میں اس کو پریشرائز کیا گیا کہ تم صفدر نارائن کے اوپر مدعی بنو۔ ایک چوکی انچارج سے ٹھیلوں سے اور پان کے کیبنوں سے پیسے جمع کر کے منگوائے گئے، اور وہ پیسے جو ہے میری جیب کے اندر جو 2,70,000 سے زیادہ کی رقم تھی وہ نکالنے کے بعد ایک چوکی انچارج جو کرنگی کا اس وقت چوکی انچارج تھا، جس کا نام فیصل رحیم صاحب ہے، ان چوکی انچارج سے پیسے منگوا کر میری جامع تلاشی میں رکھے گئے، یعنی کہ 100 اور 50 روپے کے نوٹ جو پان کے کیبنوں سے، گٹکے کے کیبنوں سے، چھالیے کے کیبنوں سے منگوا کر جو ہے وہ میری جامع تلاشی جو ہے نا وہ ظاہر کی گئی، اور میرے جو میرے پاس رقم تھی وہ نکال کے رکھ لی گئی۔ یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی، یہ ظلم اور بربریت کی داستان یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد رات یعنی کہ صبح فجر کے ٹائم 5 بجے کے قریب میری جو ٹک ٹاک آئی ڈی تھی اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ چینج کیا گیا۔ یہ میرے پاس اس کا ثبوت ہے۔ آئی فون 16 پرو میکس سے صبح 5 بجے کے قریب جو ہے وہ میری آئی ڈی ڈیلیٹ کی گئی، جبکہ میں کسٹڈی میں تھا، میرے موبائل عدیل افضال کی کسٹڈی میں تھے، میری تمام تر چیزیں، میری ہر چیز عدیل افضال کی کسٹڈی میں تھی۔ میری گرفتاری ظاہر کی گئی ہے ایک ایسے مقدمے میں جس سے میرا تعلق ہی نہیں تھا۔ اگر میں نے کوئی جرم کیا تھا، آپ مجھے گرفتار کرتے، کورٹ میں پیش کرتے، میں اس کو فیس کرتا۔ میں نے الحمدللہ اب بھی فیس کیا ہے۔ کس آئین اور قانون کے تحت آپ نے مجھے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا؟ کس آئین اور قانون کے تحت آپ نے میری پرائیویٹ چیزوں کا ایکسس حاصل کیا؟ آپ نے میرے اکاؤنٹ سے میری گزشتہ 2 سال کی محنت، جو میرا کنٹینٹ تھا، آپ نے وہ ڈیلیٹ کیا۔ آپ نے میری آئی ڈی پاسورڈ چینج کیا، میرے موبائل میں موجود میرے ڈیجیٹل کرنسی کے اکاؤنٹس کے آئی ڈی اور پاسورڈ چینج کیے گئے۔ اب جب یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی، میں ہر چیز کی ریکوری کر رہا ہوں کہ آپ نے آیا میرے بینک اکاؤنٹس کے ساتھ کیا کیا، میرے ڈیجیٹل کرنسی کے اکاؤنٹس کے ساتھ آپ نے کیا کیا۔ آپ نے میری ہر جی میل آئی ڈی کا پاسورڈ چینج کیا، آپ نے میرے واٹس ایپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا، آپ نے میری جو ٹویٹر تھا اس کا ڈیٹا آپ نے ڈیلیٹ کیا، آپ نے میرے انسٹاگرام کا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا، آپ نے جو آپ سے ممکن تھا آپ نے میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، اور اس کے باوجود بھی آپ بار بار میری فیملی کو ٹارچر کرتے رہے، میری فیملی کو جو ہے نا ذہنی اذیت کا شکار بناتے رہے کہ اگر اب صفدر نے کچھ بولا تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، تمہاری 4 سالہ بچی کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کس آئین اور قانون نے اس SHO صاحب کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اتنا ظلم کرے؟ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیوں اس نے یہ سارا کچھ کیا؟ آپ وہ پٹیشن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ وہ اپلیکیشن اٹھا کے دیکھیں، آپ اس مدعی کو بلائیں اور اس سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ کیا کبھی صفدر نارائن اس سے ملا تھا؟ کیا کبھی صفدر نارائن اس کے پلاٹ پہ گیا تھا؟ آپ اس آئس کریم پارلر والے کو بنائیں جس کو بعد میں میرے خلاف مدعی بنانے کی کوشش کی گئی، اس کو بولیں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نہ کبھی اس سے کبھی پیسے مانگے، نہ کبھی میں اس پلاٹ پہ گیا، نہ کسی آئس کریم پارلر والے سے میں نے پیسے مانگے، نہ میں نے کسی فاشی کی ہڈی سے 1 روپیہ لیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاتا، مگر اس کے باوجود مختلف ہیلے بہانوں سے میری فیملی کو بتایا گیا کہ یہ بھی تمہارے شوہر کے خلاف مدعی بننا چاہ رہا ہے، یہ بھی تمہارے شوہر کے خلاف مدعی بننا چاہ رہا ہے، اگر تم نے آواز بند نہیں کی، اگر تم خاموش نہیں رہے تو یہ بھی FIR تمہارے شوہر کے خلاف ہوگی، یہ بھی FIR تمہارے شوہر کے خلاف ہوگی، یہ بھی ہم کریں گے، ہم جیل کے اندر یہ کر دیں گے، ہم جیل کے باہر سے اٹھا کے یہ کر دیں گے۔ مجھے بتائیں یہ کون سا ملک ہے؟ یہ کیا کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ اگر صفدر نارائن کی شکل یا صفدر نارائن کا سچ بولنا پسند نہیں ہے تو صفدر نارائن اس پاکستان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو کیا میں سچ بولنا بند کر دوں گا؟ نہیں، میں دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں گا میں سچ بولوں گا۔ 1 مہینہ میں نے، میری فیملی نے، میرے عزیز و اقارب نے، میرے والدین نے، میرے قریبی دوستوں نے جس اذیت سے گزارا وہ میں جانتا ہوں۔ آپ نے ایک جھوٹا مقدمہ مجھ پہ درج کیا، جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے بعد مجھے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، ویڈیو کال میں میری فیملی کو لے کر۔ آپ مجھے بتائیں یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے کہ میری 4 سالہ معصوم بچی کو میرا خون آلودہ چہرہ آپ دکھا رہے ہیں، میری وائف کو آپ میرا خون آلودہ کپڑے دکھا رہے ہیں، میری تصویریں دکھا رہے ہیں، ویڈیو کال پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا اگر اس نے منہ بند نہیں رکھا۔ اس کے باوجود بھی ظلم اور بربریت کی داستانیں ختم نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گرفتاری ظاہر کرنے کے بعد دیگر کیا معاملات ہوئے اور یہ معاملات کہاں جا کے رکے اور کیسے رکے۔